السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پاک ٹی وی لاہور نیوز۔ پی زیڈ ایم پاکستان زندہ باد موومنٹ کے حوالے سے قائد تحریک علامہ سید ظہیر ہاشمی کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بحیثیت قائد تحریک پاکستان زندہ باد موومنٹ پی زیڈ ایم کراچی سے لے کے خیبر تک، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ساتھیوں سے مخاطب ہوں۔ میرا نقطہ نگاہ روز اول سے آپ کے سامنے ہے کہ پی زیڈ ایم اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان جس مقصد کے لیے قائم ہوا اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور اس کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ ہم روز اول سے پی زیڈ ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ میں بحیثیت قائد تحریک پی زیڈ ایم تمام دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ نظریے پاکستان اور نظریے اسلام سے وابستہ ہیں، نہ کسی شخصیت نہ کسی شخصیات کے ہم تابع ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ مطابق پی زیڈ ایم کو ملک کے کونے کونے میں آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم نظریاتی طور پہ پختگی کے ساتھ پی زیڈ ایم کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ اور یہ پی زیڈ ایم کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت و استحکام اور اس کی بقا کی بات کی ہے، پاک فوج کا ساتھ دیا تھا، دیا ہے اور دیتے رہیں گے، اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس نے پاکستان کی حفاظت کو اور پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنایا۔ وہ عبادت کے زمرے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں تمام ائمہ متفق ہیں کہ جو بھی قطع اراضی اللہ کے نام پہ، اس کے پیارے حبیب کے نام پہ بنے، وہ مسجد کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح مسجد کی حفاظت کرنا عبادت ہے، اسی طرح پاکستان کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ پی زیڈ ایم کے ساتھ وابستہ تمام دوست احباب اس عبادت میں شریک ہیں، اور پی زیڈ ایم ایک نظریاتی تحریک ہے جس کی بنیاد، جس طرح میں نے پہلے عرض کی، کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہی ماٹو پاک آرمی کا ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اور ہم اسی مشن پہ انشاءاللہ گامزن ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک نے قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہنا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور اس خطے کی طرف، خصوصاً پاکستان کی طرف کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور غزوہ ہند کی جو احادیث موجود ہیں جس کی بشارت میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ نے دی ہیں، اور وہ بنیاد بنے گا پاکستان غزوہ ہند کا، اور یہاں سے جو بھی تحریک اٹھے گی وہ انشاءاللہ اسلام کو
پوری کائنات کے اوپر غالب کرے گی۔ ہم نے اللہ کی حاکمیت اور اس کے پیارے حبیب کی شریعت کے نفاذ کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے۔ جو پاکستان دو قومی نظریے پہ بنا تھا اور اس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے، ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہیں کہ تمہاری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت یہ مسلمان انشاءاللہ کھڑے ہو کے کریں گے، اور آپ کو مکمل طور پہ پاکستان کے آپ شہری تھے، شہری ہیں اور شہری رہیں گے۔ میں یہاں پہ پاکستان زندہ باد موومنٹ کے مرکزی چیئرمین چودھری اسرار خان صاحب، مرکزی سینئر وائس چیئرمین ذاکر شاہ آفریدی، پنجاب کے چیئرمین جناب رانا جہانداد خان، جنوبی پنجاب کے چیئرمین جناب فیصل اقبال سمیت سندھ کے اندر ہمارے حاجی خورشید صاحب ہزاروی، اور اسی طرح آغا سیالوی، تمام ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس کو عبادت سمجھ کے PZM کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کی تنظیم سازی کر رہے ہیں۔ ہم تو اس بنیاد پہ کھڑے ہیں کہ ہماری آواز پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ ہم پاک فوج کے سپہ سالار جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید صاحب کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ PZM آپ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے تمام اولیاء خصوصاً برصغیر کے اس بات کے قائل ہیں کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پاک فوج ان کا ہر اول دستہ بنے گی، اور یہی غزوہ ہند کے لیے ہم سمجھتی ہیں کہ بنیاد ہے، اور لبیک غزوہ ہند کی صدائیں اب پاکستان زندہ باد موومنٹ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ گونجیں گی۔ ہم نے تاجدار ختم نبوت کا بھی تحفظ کرنا ہے اور لبیک غزوہ ہند کا بھی نعرہ بلند کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد ایک انقلابی منشور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا تھا، اس میں اللہ کا نظام بھی نافذ ہو، اس کے نبی کی شریعت بھی نافذ ہو، اور کرپشن سے پاک یہ پاکستان بنے اور اسی طرح قائم و دائم رہے۔ میں PZM کے تمام ساتھیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ بات کہوں گا کہ آپ اس مشن پہ گامزن ہیں، یہی اللہ اس کے رسول کی تائید و نصرت کے ساتھ جاری رکھیں، اور وہ وقت آئے گا جب پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بنے گا، اور پاکستان کو اللہ نے ایٹمی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ تمام اسلامی ممالک جن کی تعداد 57 کے قریب ہے، ان میں واحد ملک پاکستان ہے جو ایٹمی صلاحیتوں سے لبریز ہے۔ پاکستان کی فوج مکہ اور مدینہ کی بھی محافظ فوج ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی ایٹمی صلاحیتوں کی وجہ سے مکہ اور مدینہ محفوظ ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شخصیات کے نہیں، ہم نظریات کے حامی اور علمبردار ہیں۔ شخصیات آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن نظریہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہتا ہے۔ آپ نظریاتی لوگ ہیں اور نظریہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، نظریہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
آپ کے خاندان میں برکت عطا فرمائے، اور موذی مرض جو کرونا کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اس ملک کو، پورے عالم اسلام کو اور پوری انسانیت کو۔ میں انشاءاللہ اپنی پوری قیادت کے ساتھ پاکستان کے چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا انقلابی دورہ کریں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجے گی، اور پاکستان کے اس سبز ہلالی پرچم کو، جس کا عکس میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ کے گنبد خضرا کے ساتھ وابستہ ہے، اس سبز ہلالی پرچم کو انشاءاللہ ہم لہراتے رہیں گے۔ ہم یہاں پہ فلسطین کی مظلوم و محکوم عوام کے ساتھ بھی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی حریت پسند عوام کے ساتھ بھی PZM انشاءاللہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، جب تک آزاد اور خود مختار فلسطین قائم نہیں ہو جاتی، ایک ریاست اور مقبوضہ کشمیر بھارت کے ظالمانہ چنگل سے آزاد نہیں ہو جاتا، اور سری نگر کے لال چوک کے اوپر سبز ہلالی پرچم نہیں لہرا جاتا، اس وقت تک ہم انشاءاللہ ان کی جنگ میں، ان کی جدوجہد میں برابر کے شریک ہیں۔ میری دعا ہے کہ مولا کریم ایمان والی اور صحت والی ہمیں زندگی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے، اور ہم سب کو اس سبز ہلالی پرچم کو اٹھا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ قائم و دائم رکھے۔ میں آخر میں پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، اور تمام سیکورٹی فورسز زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ زندہ باد، اور یہ قیامت کے صبح تک یہ مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر قادیانیوں اور مرزائیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ ہم اس آئین کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سینہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، اور ہم اسی عشق رسول کی بنیاد پہ پاک فوج کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے ساتھ بھی ہیں، اور ریاست کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کی حد تک اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے ہم نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ قائم و دائم رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، یار زندہ صحبت باقی۔